الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، بالکل سادہ کر میں اور آپ یہاں اس وقت اپنی اصلاح کے لیے اللہ کے گھر میں کوئی دین کی باتیں کرنے اور سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے رب مجھے اور آپ کو قرآن و سنت سننے، سمجھنے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی کم کر دیں، ٹھیک ہے، تھوڑی کم کر دیں، آواز کم کر دیں۔ تو دیکھیں بھائیوں، مجھے آپ کو، ہم سب کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، زندگی، صحت، عافیت دی ہے، دین جیسے عظیم تحفے سے نوازا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اور آپ پر اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو باحیثیت انسان دنیا میں بھیجا ہے، صحت سے نوازا ہے، اور پھر اللہ نے ہمیں دین جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ ہر اعتبار سے ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ بھائیو، اتنا کچھ نوازنے کے بعد اللہ نے کچھ ذمہ داریاں بھی دی ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے ہے اور ہم اللہ کے لیے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے یا نہیں آتا، جو ہم سمجھ سکیں یا نہیں سمجھ سکے، حقیقت میں سب انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ وہ زمین میں ہے یا آسمان پر ہے یا فضا میں ہے، سورج، چاند، ستارے، ہر ایک چیز دیکھ لیں، وہ ہماری حفاظت اور فائدے کے لیے ہے۔ اور یہ سب کچھ نوازنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ میری عبادت کریں، اور ہم نے شاید عبادت کو یہ سمجھ لیا ہے کہ مسجد میں 5 ٹائم جائیں گے تو یہ عبادت ہے، باقی ساری دنیا داری ہے۔ یہ ہماری تقسیم غلط ہے۔ ہماری عبادت کا مطلب کہ ہمارا ہر معاملہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر ہونا چاہیے۔ دیکھیں بھائیوں، میرے سمیت ہم سب یہ دکھ اور یہ رونا روتے ہیں، حالات ٹھیک نہیں، ماحول ٹھیک نہیں، ظلم ہے، زیادتی ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اس کو بدلنے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، معاشرہ خراب ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، حکومت خراب ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ دنیا ایسی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، زمانہ ایسا آ گیا ہے، وقت ایسا آ گیا ہے۔ بھائیو، کچھ بھی خراب نہیں ہے، صرف میں خراب ہوں۔ جس دن میں نے ٹھیک ہو جانا ہے، یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جانا ہے۔ اب ہم کرتے کیا ہیں؟ چوری، رشوت، ڈاکہ، بے ایمانی، جھوٹی FIR، جھوٹے مقدمے، دودھ میں پانی، چینی میں مکسنگ، اور پھر مرچوں میں مکسنگ، آٹے میں مکسنگ، ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا کیا ہم کرتے ہیں، کیا کام ہے جو ہم نہیں کرتے، پھر امید رکھتے ہیں کہ ہمیں عمر بن خطاب مل جائیں گے۔ یعنی ہر کام کرتے ہیں، رشتوں کی قدر نہیں، بڑوں کا ادب نہیں، چھوٹوں کا احترام نہیں، چھوٹوں پر شفقت نہیں، اپنے رشتوں کی قدر و قیمت نہیں۔ ہر ظلم، جو میں جتنی بھی ڈیٹیل کر سکوں، ہر ظلم ہم کرتے ہیں۔ میں اپنے بارے میں اچھا جانتا ہوں، آپ اپنے بارے میں اچھا جانتے ہیں کہ میں کتنے پانی میں ہوں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں حالات ایسے ہو گئے ہیں۔ بھائیو، حالات ہم نے بگاڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں الظلمات فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ دنیا پر یہ جتنے جو معاملات، حالات خراب ہوتے ہیں، یہ خود بخود نہیں ہوتے، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ آج جو میرے ملک کے حالات ہیں، میرے علاقے کے حالات ہیں، میرے ڈسٹرکٹ کے حالات ہیں، یا میرے گھریلو یا میری فیملیز کے حالات ہیں، اس میں خود ذمہ دار ہوں۔ کیا میں نے جو میری ذمہ داریاں تھیں وہ پوری کر لی ہیں؟ ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرنے چاہتے۔ دیکھیں، یہ عام چیز ہے، دیہاتوں میں ہم دیکھتے ہیں پیٹر لوگ لگاتے ہیں، یہ تقریباً سب جانتے ہیں پیٹر انجن کو، یا کسی بھی مشینری کو دیکھ لیں، اس کے چلنے کا ایک راز ہوتا ہے۔ وہ تب تک چلتی ہے جب تک ہر پرزہ اپنا کام کرنے کے بعد اپنا کریڈٹ اگلے پرزے کو دیتا ہے۔
اس میں بہت سارے پرزے ہوتے ہیں، کوئی ایک پرزہ نہیں ہوتا، ہر پرزہ اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا کردار ادا کرنے کے بعد وہ کریڈٹ خود نہیں لیتا، اگلے پرزے کو اپنا کریڈٹ دیتا ہے۔ جب سارے پرزوں کو وہ کریڈٹ اکٹھا ہوتا ہے تو وہ ایک انجن کی رننگ کی شکل بن جاتی ہے۔ اس کے پیچھے آپ اس کو ٹریکٹر سمجھ لیں، اس کو پیٹر انجن سمجھ لیں، کوئی بھی انجن جب چلتا ہے تو سارے پرزے اپنا اپنا کردار ادا کرنے کے بعد اپنی پاور، اپنا کریکٹر، اپنا کردار آگے بھیج دیتے ہیں۔ جب وہ سب کا کردار اکٹھا ہوتا ہے تو وہ ایک پاور بن کے ایک رننگ کی شکل میں انجن سامنے آ جاتا ہے۔ میرے معاشرے کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ انجن کا کوئی ایک پرزہ اس کا فنکشن روک دیں، انجن نہیں چلے گا۔ کوئی ایک پرزہ اس کا فنکشن روک دیں، وہ نہیں چلے گا۔ تو سیم اسی طرح یہ پورا معاشرہ ایک انجن ہے، اس کے اندر میں اور آپ اس کے مختلف پارٹس اور پرزے ہیں، ہمارے مختلف فنکشن ہیں، ہماری مختلف ڈیوٹیاں ہیں، ذمہ داریاں ہیں۔ ہم وہ ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہے، نہیں کرنا چاہتے۔ اگلے پرزے نوان نے تو کام کر، میں بیٹھا ہونا۔ کیا ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اولاد میری ہے، باپ میں ہوں، تو دل میرا یہ ہے بھائی ان نہ ماسٹر ہی ٹھیک کر دے تو یا کاری ٹھیک کر، میں کچھ نہ کرنا پڑے۔ باپ آج کل صرف پیسے کی مشین ہے، صرف ATM کارڈ ہے، بس بچے نو پیسے دینا ابے دا کام ہے، باقی دا کوئی کام نہیں۔ جی ٹیوشن دی کتنی فیس ہے، سکول دی کتنی فیس ہے، رکشہ دی کتنی فیس ہے، لیاؤنے دی کتنی فیس ہے، تے ابے دا کوئی کام نہیں۔ بھائیو اولادیں برباد ہو رہی ہیں۔ آپ اپنے گاؤں میں اچھی طرح دیکھ لیں، ہم بھی جب چھوٹے تھے تو دیہاتوں میں رہتے تھے، تو مسجد کی طرف بھیجنا، اسکول میں بھیجنا، اس وقت اتنی اکیڈمیاں، اتنی ٹیوشن سینٹر اور اتنا یہ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ بچے بڑے باادب ہوتے تھے۔ اور تربیت کی بنیاد گھر ہوتی ہے، گھر میں تربیت کی بنیاد ماں ہوتی ہے۔ ہوں اماں کو موبائل تو علاوہ ٹائم ہی کوئی نہیں، اور گھر میں ابا آتا ہے تو اس بیچارے کو موبائل تو علاوہ ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا۔ بچے وہدے نے بھی اماں اپنے موبائل چ لگی ہے، ابا اپنے موبائل چ لگے، اسی کدھر جائیے۔ تربیت ہو رہی ہے، اور ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ گھر میں موبائل کی بیل آتی ہے نا تو ہم بھاگ کے اس کو پکڑتے ہیں۔ بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جب بیل بجتی ہے نا تو اماں بھج کے بہتی ہے، ابا بھی بھج کے انہوں پھڑتا ہے۔ یہ مطلب ہے بڑا ضروری کام ہے، نکا جہا بال بھی ہوئے موبائل کی بیل بجے تو بھج کے بھی وہ دل جاتا ہے بھی یہ کوئی بڑا کام ہے، روڑ کے جانا پہ بھج کے جانا پہ چکتا ہے۔ اذان ہوتی ہے، ماں بھی سن رہی ہوتی ہے، ابا بھی سن رہا ہوتا ہے، نہ ماں کو کچھ ہوتا ہے نہ ابے کو کچھ ہوتا ہے۔ بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اذان ہوئی ہے، اسپیکر سے کوئی آواز آئی ہے، اماں ہلی کوئی نہیں، ابا بھی کوئی نہیں ہلیا ہے، تو مطلب ہے خیر ہی ہے۔ اور دیکھ لیں ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، اذان پر بچہ ہمارا بھاگتا ہے، موبائل کی بیل بجا لے، دودھ پیندا رڑدا بھی گوڈے پرنے ہو کے موبائل ہل جائے گا۔ کاش ہم اپنے بچوں کو دین کی کوئی تربیت دیتے۔ اور کچھ عرصہ پہلے ہمارے گھروں میں یہ ریت رواج ہوتا تھا، دادا دادی بچوں کو کہانیاں سناتے تھے، اور وہ ہماری ایک تربیت کا انداز ہوتا تھا۔ بچے دادا کے ساتھ بڑا اٹیچ ہوتے، اس کے پاس بیٹھتے اور باقاعدہ منتظر ہوتے کب رات ہوگی ہم دادا سے بات سنیں گے، دادا جی وہ گل کتنے چھڈی سی پھر۔ اور یہ ایک تربیت کا انداز ہوتا تھا۔ ہوں ماں دیا ان موبائل کارٹون لا کے دیو جی، ایک کارٹون لا کے دھیانے لگا رہے گا، وہ ایسا دھیانے لگتا ہے پور بیبے بھی جاتا ہے۔ بھائیو ہم بچوں کو کارٹون بنا رہے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں جنہوں نے کارٹون بنائے ہیں وہ اتنے فارغ تھے کارٹون بنا کے تمہیں دے دیے ہیں کہ تہاڈا بال دھیانے لگا رہے۔ بھائی جان آج اپنے بچوں کے کارٹون دیکھنے کے بعد ان کا حال دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ کرنے سے شکتی ملتی ہے جی، فلانا ہوتا ہے جی، یہ ہوتا ہے جی، ہندو مت سیکھ رہے ہیں وہ۔ بھائیو خدا کے لیے اپنے ماحول کی تربیت کریں، اپنے گھروں کی تربیت کریں۔ اس دنیا میں سب سے بڑا سرمایہ ہماری یہ اولاد ہے۔ ہم نے کل بہت جلد چلے جانا ہے، بہت جلد ہم نے چلے جانا ہے، زندگی کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، ہم نے چلے جانا ہے۔ یہ اولاد اللہ نے جتنے سرمایہ دیے ہیں سب سے قیمتی اور سب سے بہترین سرمایہ یہ ہماری اولاد ہے۔ اگر ہم اس کی تربیت کر جائیں گے، اگر ہم اس کو مسجد کے راستے پر چھوڑ جائیں گے، اگر ہم اس کے ہاتھ میں قرآن دے کر چلے جائیں گے، اگر ہم اس کو نماز میں رکوع سجدے کی حالت سکھا جائیں گے، ہم پتہ نہیں کہاں قبروں میں پڑے ہوں گے۔ یہ اللہ کے گھر کی طرف چلیں گے تو ڈائریکٹ اجر میرے پاس پہنچنا شروع ہو جائے گا، مجھے وہاں پتہ چل جائے گا کہ کم کچھ ہوتا ہے پیا۔
کوئی مسجد ال جاندہ ہے پیا. اب بچہ یہاں دنیا میں نماز پڑھے گا، مرنے کے بعد ہم نماز تو نہیں پڑھ پائیں گے، ہم وہاں لیٹے ہوں گے، انشاءاللہ ہم آرام کر رہے ہوں گے. ہماری اولاد جب مسجد میں آئے گی، وضو کرے گی، امام کے ساتھ نماز پڑھے گی، اگر جماعت کے ساتھ پڑھے گی 27 گنا اجر اس کو ملے گا. اگر 4 بچوں نے یا 2 بچوں نے یا 3 بچوں نے با جماعت نماز ادا کی، آپ 3 ضرب 27 کر لیں، ان کو بھی ملے گا، اس کے باپ کو بھی ملے گا. یہ اصل بیسک ہماری چیزیں ہیں، ہم ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے. ہمارے بچے موبائل دیکھتے سوتے ہیں اور موبائل دیکھتے اٹھتے ہیں. نہ ہم دعا کی طرف آتے ہیں، نہ ہم بچوں کو دعا کی طرف لانا چاہتے ہیں. بھائیو، آج رزق کی کمی نہیں ہے، ہر بندے کے پاس بڑی دولت ہے. کمی صرف ہماری تربیت کی ہے. اگر رزق کی کمی ہوتی تو میرا خیال ہے بڑے بزرگ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، رزق کی کمی تھی لیکن اس وقت ناشکری نہیں تھی. آج رزق کی کمی نہیں ہے، ہمارے اندر شکر کی کمی ہے، ہم شکر ادا نہیں کرتے. اللہ جانتا ہے، میں نے وہ دن دیکھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں یہ اچھی طرح جانتے ہیں، جوتا مانگ کے شادیوں پر چلے جاتے تھے، کپڑے مانگ کر پہن کر شادیوں پر چلے جاتے تھے. ایک ایک سوٹ ہوتا تھا، سارا کام کرنے کے لیے ایک ہوتا، اور ایک کو آنے جانے واسطے رکھے. آخنا پترا ایک سوٹ میرا آنے جانا جو کہ لے کے رکھ چھڑی کہ یہ جانا ہوئے تو پا لیا کریں گے. اور کھانے پینے میں آج کا سٹیٹس بھی دیکھ لیں اور وہ سٹیٹس بھی دیکھ لیں جو بنیادی طور پر کچھ سال پیچھے تھا. ہر گھر میں 3 ٹائم ہانڈی نہیں پکتی تھی، ہر روز کپڑے استری نہیں ہوتے تھے، ہر بندے کے 10 جوتے نہیں ہوتے تھے، ہر بندے کے پاس اپنی سواری نہیں ہوتی تھی. بڑا بڑا سفر لوگ پیدل کرتے تھے. لوگوں کے پاس سرمایہ نہیں تھا، وقت تھا، ہمت تھی. آج لوگوں کے پاس سرمایہ ہے، نہ وقت ہے نہ ہمت ہے. لوگ پیدل چلتے تھے، پھر سائیکل آیا، بڑی گل ہے جی فلانے کو سائیکل ہے، اور لوگ شکر ادا کرتے تھے. پھر اس سے آگے آگے جو تک ہماری اب کیا ہے کہ ہر کام ہم سواری پر کرتے ہیں. پھر انہیں بیماریاں ڈاکٹر نے پیدل چلیا کر، بندے دے پترا پیدل نہیں چلنا. وہ ڈاکٹر نے واک کیتا کرو، اتوں لگ گیا نا جی تھی اگر ریکیا تک جایا کرو تھوڑے سے ٹھیک ہے. تو جی اسی ساری زندگی کا سسٹم ہی انج بنا لئیے کہ جو ساری روٹین ہے. یعنی اللہ نے ایک نیچر رکھی ہوئی ہے، اللہ نے ایک فطرت رکھی ہوئی ہے، اور ہمارا دین ایک فطرت پر ہے. یہ دنیا کائنات ایک فطرت پر قائم ہے، ہم فطرت کو چینج کرتے ہیں. اب اندازہ کریں، پہلے ہم درخت لگاتے تھے، یہ درخت معاشرے کی فطرت ہے، پھر اس سے ہم اپنا فائدہ بھی لیتے تھے. پھر ذمہ دار سیانے ہو گئے جی بنیا تو رخ ہونے تے فصل تھوڑی ہوتی ہے، وڈنا شروع کر دیتے، وڈ کے منڈی پھالیے سنبھال کر چڑی جناب، بڑی پورے ڈویژن کی سب تو وڈی لکڑ منڈی پھالیے بن گئی. اب کیا ہے، انہوں نے جی آکسیجن کی کمی ہوگی، رخ لاؤ جی. تو پہلے بھی بندے رہ رویے نا، یعنی ہم پہلے تباہی کرتے ہیں، فطرت کی قدرت کی مخالفت کرتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں. اب یہ جو بڑے سیلاب آئے ہیں اس کے اوپر کیا جو تجزیے آئے ہیں، کیا ہوا ہے، انوائرمنٹ چینج ہو گئی ہے. انوائرمنٹ کیا ہے کہ ہم نے درخت کاٹ دیے ہیں، جو قدرتی راستے تھے وہ روک دیے ہیں، دریاؤں کے جو گزرگاہیں تھے ان پر قبضے کیے ہیں. تو پانی تو آتا ہے، قدرت تو اپنا انداز جو اس کا انداز ہے سسٹم ہے وہ تو چلتا ہے. تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، ہائے مر گئے. بھائیو، ہم اپنی نیچر کو ٹھیک کریں. اگر ہم 5 ٹائم نماز پڑھیں، 5 وقت وضو کریں، جمعے والے دن غسل کریں، ہماری بہت ساری بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جائیں. جو وقت پہ سوتا ہے اور صبح وقت پہ اٹھتا ہے اس کی بے شمار بیماریاں ختم ہوتی ہیں. آج میڈیکل سائنس یہ ماننے پر مجبور ہے کہ انسان کے اندر ایسا سسٹم ہے کہ جو عشاء کے فوراً بعد کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور تہجد کے آگے پیچھے وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی اس سے معدہ اپنے ہاضمے کا کام کرتا ہے. اب ہم رات 12 بجے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جب ہمارا سسٹم کام چھوڑ چکا ہوتا ہے. جب وہ کام شروع کرتا ہے ہم سو چکے ہوتے ہیں، اسے سانوں کم چاہیے نہیں ہوتا. جدوں کم چاہیے ہوتا تو وہ نہیں کرتا. اب کیا ہوا، ڈفرینس ہو گیا ہے. جب کام چاہیے تھا تو کام کرنے والا سویا ہوا ہے، جب کام کرنے والا سویا تو جس کا کام تھا وہ سویا ہوا ہے. بھئی 8 گھنٹے سونا ہی ہے نا، تو بندے دے پتران سو لئیے، راتی ویلے نہ سو جاؤ، سویرے ویلے نہ اٹھ جاؤ. سوتے ہو بغیر گزارا ہے، سونا تو ہے ہی ہے. یعنی ہم کرتے ہیں لیکن انداز پر نہیں کرتے. دیکھیں بھائیو، ہر چیز کا ایک اصول ہے. میرے رب نے ہر چیز کی ایک ٹائم فریم لمٹ بنائی ہے. ہم نہ اس کو چینج کر سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. جب بدلتے ہیں تو اس کے نقصان ہوتے ہیں. اب اندازہ کیجئے گا، میرے دنیا میں آنے کا ایک وقت ہے،
میرے جانے کا ایک وقت ہے، ماں کے پیٹ میں رہنے کا ایک وقت ہے، قبر کا اپنا ایک وقت ہے، ہر چیز اپنی لمٹ زندگی پر چلتی ہے۔ پھر جو اللہ نے اعضاء ہمیں دیے ہیں ان سب کا بھی ایک ٹائم فریم ہے، ان کی بھی ایک فطرت ہے، اور یہ اسی فطرت پر چلتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کی ایک لمٹ ہے، یہ اتنی بار ہی زندگی میں جھپکیں گی جتنی ان کی مدت ہے، یہ اتنا ہی دیکھ پائیں گی جتنی ان کی۔ اب تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ جی اتنے ایم بی تھے، اتنے جی بی تھے، فلانا فلانا، یہ اب ہمیں کچھ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے۔ اللہ نے ان کی ایم بیز مقرر کر دی کہ یہ اتنا دیکھ سکے گی۔ جب وہ پورے ہو جاتے ہیں یہ لوڈ مک جاتا ہے، یہ دوبارہ ریچارج نہیں ہوتی۔ اللہ کرے کہ یہ ریچارج ہی رہے، ہمیں کروانے نہ پڑے۔ اور جب ان کی لیمٹ ختم ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو کل تک دیکھتے تھے آج نہیں دیکھتے۔ کیا دیکھتے ہیں یہ ہماری مرضی ہے۔ اسی طرح کان ہے، یہ سننے کا ایک پرزہ میرے رب نے مجھے دیا ہے، کتنا سنے گا جو رب نے لکھا ہوا ہے۔ کیا سنتے ہیں یہ ہماری مرضی ہے۔ زبان بولتی ہے، کیا بولتے ہیں یہ ہماری مرضی ہے، کتنا بولے گی یہ اللہ نے لکھ دیا ہے، اس سے ایک لفظ زیادہ اور ایک لفظ کم ہم نہیں کر سکتے۔ میرے ہاتھوں کی حرکت اللہ نے لکھی ہوئی ہے کہ ہر بندے کے ہاتھ کی گرفت اتنی ہے، یہ اتنی بار حرکت کریں گے، ان سے میں کیا پکڑتا ہوں وہ میرے اوپر ہے۔ میرے پاؤں کی حرکت ریکارڈ ہے کہ اتنی بار یہ اٹھیں گے، کتنا چلتا ہوں یہ اتنا چلیں گے، کہاں چل کے جاتا ہوں، مسجد کی طرف یا کسی اور چوری کی طرف یا غلط کام کی طرف، یہ مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے۔ بھائیو، ہم اللہ کی قسم اپنے سانس کے مالک نہیں ہیں۔ میں یہاں بیٹھا بول رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں بول رہا، یہ میرے رب نے مجھے اذن اجازت دی ہے تو میں بول رہا ہوں۔ آپ یہاں پر بیٹھ کر مجھے سن رہے ہیں، کوئی کردار اس میں آپ کا نہیں ہے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں، یہ آپ کی بڑی بہادری ہے، یہ سننے کی توفیق میرے رب نے آپ کو دی ہے۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، میرے بولنے کے بعد آپ سن کر دیکھ کر رزلٹ قائم کر رہے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ میں اپنی بات آپ کو سمجھا تب رہا ہوں، آپ کے پاس کیمرہ بھی موجود ہے، سننے کا سسٹم بھی موجود ہے، اور فوراً رزلٹ نکالنے کی توفیق بھی رب نے آپ کو دی ہے۔ بے شمار بندے دنیا پر موجود ہیں جو سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن رزلٹ قائم نہیں کر سکتے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ بہت سارے بندے جو بول پاتے ہیں لیکن کیا بولنا ہے ان کو پتہ نہیں، کیا کہنا ہے ان کو پتہ نہیں۔ یہ سارا سسٹم میرے رب نے مجھے دیا ہے، میری مرضی سے نہیں دیا، اپنی مرضی سے دیا ہے۔ کب تک ہے میرے پاس مجھے اس بات کا پتہ نہیں، اور بہت جلد یہ سسٹم مجھ سے واپس لے لیا جائے گا، اور اس سسٹم کے ایک ایک ادا کا حساب مجھے دینا پڑے گا۔ یہ لاوارث سسٹم نہیں ہے، اس کے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں، ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے، یہ سب ہماری حرکات و سکنات ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ تمہارا ایک ایک ذرہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، شر کی طرف جاتے ہو خیر کی طرف جاتے ہو، بھلائی کرتے ہو یا برائی کرتے ہو، ایک ایک چیز تمہاری لائیو ریکارڈ ہو رہی ہے، ساتھ اس کی وائس بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، اور یہ سب دیکھ کر فیصلے ہوں گے۔ ہم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ کیمرے ابھی آئے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے، اب ہمیں بھی سمجھ آ گئے ہیں، لیکن رب کا بہت بڑا ہیوی سسٹم سی سی ٹی وی کیمرے کا لگا ہوا ہے، جو ہمیں ہر وقت سی سی ٹی وی کیمرہ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھتا، رب کے کیمرے دیوار کے پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، وہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ علیم بذات الصدور، اس کا سسٹم اتنا ہیوی ہے، وہ دل میں معاملات بعد میں آتے ہیں، پہلے اس کو پتہ ہے کہ نکی چن چڑھانا۔ اتنے ہیوی سسٹم کا مالک میرا اور آپ کا رب ہے، اور ہم اس کی اتنی ادنا سی حقیر سی مخلوق ہے، اور ہم اتنے ہیوی سسٹم کے مالک کا انکار کر دیتے ہیں، مرضی اپنی کرتے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، جس طرح ہم مرضی کے مالک بنے ہوئے ہیں، کب تک مرضی کریں گے؟ کہاں تک جائیں گے؟ کیا کر لیں گے؟ کتنا کر لیں گے؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، مجھے اور آپ کو شاید تھوڑے سے گناہوں کا پتہ ہے، ایک دوسرے کے جو عیب ہوتے ہیں، تھوڑے سے عیب ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے، بہت سارا ظلم تو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، نہ میڈیا کی آنکھ میں ہے، نہ کسی، ہمیں پتہ ہی نہیں، لیکن اس کو تو سارا پتہ ہے۔ آپ اس کے حوصلے کا داد دینا، کتنا بڑا حوصلہ اس مالک کا، سب معلوم ہے، اور اس کے اختیار میں ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کون کب کیا کر رہا ہے، اور وہ اس کو روکنے کی پاور بھی رکھتا ہے۔
اچھا ٹھیک ہے کر لیں کوئی مسئلہ نہیں، پھر بتاتا بھی نہیں ہے، موقع دیتا ہے، بار بار موقع دیتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، تو ایک بندے کو ان کے سامنے پیش کیا گیا، اس پر چوری کا الزام ثابت ہو گیا، فیصلہ ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس نے رحم کی اپیل کی، یہاں ہماری عدالتوں میں بھی رحم کی اپیل ہوتی ہے، ہمارے نظام کے تو خیر خواہ چونچی بچی پئی ہے نا، ہماری عدلیہ اللہ کرے، میں تو اکثر اپنے دروس میں یہ کہتا ہوں اللہ ساڑے پاکستانی ججاں نال انج انصاف کرے جویں ساڑے نال کردے ہیں، تاریخ تے تاریخ اللہ انہاں دئی آوے تے تھوڑی تے ٹنگے رہنے بھئی ادا کریں۔ بچیوں کا ریپ کرنے والا ادارے پکڑ کے عدالت میں بھیجتے ہیں، چوتھے دن بری ضمانت پر، پیسے کھانے والا ادارے پکڑ کے جج عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں، او دی ضمانت۔ اب سمجھ نہیں آتی عدالت کا نام کیا ہے۔ اب اندازہ کریں 126 یا 27ویں نمبر پر یہ بیچارے آئے ہیں انصاف میں۔ جو دنیا میں ورلڈ سسٹم انصاف کا رکھنے والے ہیں وہ انصاف کے 126ویں یا 27ویں یا شاید اس سے بھی اگلے نمبر پر آئے ہیں، جن کو ہم کافر کہتے ہیں، جن کو جہنم کا ایندھن بناتے ہیں، جن کو ہم پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں، انصاف میں نمبر 1 پر ہے۔ اب جاپان میں یا ان ملکوں میں جا کے دیکھیں، ملاوٹ کا تصور نہیں کیا جاتا۔ ہماری جنت ہے، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، قبلہ و کعبہ کے وارث ہیں، مسجدوں کے متولی ہیں، جناب ہم ناموں پر لڑتے ہیں، میں سنی تو دیوبندی، میں وہابی تو فلانا، تو کافر تو مشرک، کسی کو جنت میں جانے نہیں دیتے، کم بندے دے پترا ایک بھی نہیں۔ یار یہ دین ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، گل نہیں مننی، مر جانا ہے، گل نہیں مننی، گل منے تو کم مر جانا۔ یہ محبت بڑی ہے۔ اب اندازہ کریں ہماری محبتوں کی کیا بات ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ باپ بیٹا بڑی محبت کرتے ہوں، بیٹا باپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، بڑی تعریفیں کر رہا ہے، ابا جی کیا بات ہے، آپ کا مکھڑا، آپ کا حسن، آپ کی شکل، آپ کا قد، کیا بات ہے جی، میں وارے جاواں، میں صدقے جاواں، میرے ابا جی کیا بات ہے تمہاری۔ تھوڑی دیر بعد ابا کے پترا ترے لگی ہے پانی لے انہیں، ابا جی پانی لین جاواں گا، تھوڑی دیر تھوڑے چہرے تو دجا ہو جاواں گا، میں جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ آ کے پتر میں دوائی لینی ہے، میرے کھنگ لگی ہے، میرے بخار ہویا ہے، میرے پانی لیا دے۔ ابا جی بڑی محبت ہے، میں صدقے جاواں، میں واری جاواں، تواڈے وال کیڈے تھوڑے، تواڈا مکھڑا کیڈا سونا، تواڈا قد، فلانی شے فلانی شے، تعریفاں دے پل بنی جاوے۔ چڑے بعد لتر پھڑے گا کہ نہیں پھڑے گا؟ بس تینوں سمجھ نہیں آتی بھی میں کی پیانا۔ ہم یہی کر رہے ہیں، میں نبی کے زلفوں پہ صدقے جاؤں، بھائی اس میں کوئی شک ہے؟ نبی کا مکھڑا، اس میں کوئی شک ہے؟ تعریفیں بہت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ محبوب کہتے ہیں، آخری الفاظ نبی کے کیا تھے؟ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ لوگو نماز دا دھیان رکھیا جے، نماز دا دھیان رکھیا جے، نماز دا دھیان رکھیا جے۔ میں صدقے جاواں، واری جاواں، پر نماز نہیں پڑھی دی۔ ہاں جی نماز پڑھ کدی کدی پڑھ لی دی ہے جی، کدی کدی نا جی پڑھ لی دی ہے، ماشاء اللہ سے کوئی کافر ہو۔ ایک بندے نے کسی پوچھا روزے رکھتا ہے، اسے کہا نہیں میں بیمار ہوں، میرے کو روزے نہیں رہتے۔ اچھا نماز تراویاں پڑھنا ہے، نہیں اصل میری صحت ٹھیک نہیں ہوتی، وہ نہیں میں پڑھ۔ جمعہ پڑھنا ہے، اور نہیں میرے کو، اسے کہا افطاری کرتا ہے، اسے کہا ایڈے بھی کافر کوئی نہیں سکے، افطاری تو میں کرتا روز کی۔ یار کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ یعنی اللہ رسول کو کیا سمجھتے ہیں ہم؟ ہماری باتوں سے مطلب وہ جس طرح لوگوں کو باتوں پر کہتے ہیں منا لیں گے، ہمارا اللہ ہماری باتوں پر مان جائے گا کیا؟ محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر باتوں کو مطلب اس طرح کر لیں گے کہ بات ایک نہ مانیں، اور نرے نعرے تے نریاں فلماں تے نرے تماشے تے جناب گلیاں صاف دل وچ کوڑ، نالیاں صاف تے دل وچ تماشے۔ او بھائیو ہمارا نبی گلیاں نالیاں صاف کروانے نہیں آیا، دل صاف کروانے آئے ہیں، ہمارے مزاج درست کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے اخلاق درست کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں پورے اس گاؤں کی ساری گلی میں جھنڈیاں لگا دوں، دل میں محبت کا جھنڈا نہ گاڑوں تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ سارے گاؤں کی نالیاں صاف کر دوں، دل کا گند نہ نکالوں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ مطلب سارا کچھ کر لوں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اولاد کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بیوی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بہنوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بڑا اچھا بنتا ہوں میں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں لوگوں تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے،
خدا کی قسم آپ کے سامنے مجھے اچھا بننا بڑا آسان ہے، کیونکہ آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے میں آیا ہوں۔ اچھا وہ جو اپنے گھر میں اچھا ہے، میری اولاد کہے کہ ہمارا والد بڑا اچھا ہے، میری بیٹیاں کہیں کہ ہمارا والد اچھا ہے، میرے بھائی کہیں کہ یہ ہمارا بھائی اچھا ہے، میری بہنیں، میرا ماں، میرے رشتہ دار کہیں، تب سمجھ آتی ہے کہ بندہ بندے کا پتر ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے جا کے اپنا کردار پیش کرنا اور بڑا اپنے آپ کو سمجھنا، یہ کچھ نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہم اس کے سارے مجرم ہیں، ہم سب اس کے مجرم ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہیں، اپنی انا تکبر چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، اور بعض اوقات میری انا کی وجہ سے میرا خاندان ٹوٹ جاتا ہے، میرے تکبر کی وجہ سے میرا خاندان ٹوٹ جاتا ہے، میرے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن میں اپنے تکبر کو، اپنے انا کو اور اپنے جھوٹے سٹیٹس کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، خاندان توڑ دیتا ہوں۔ بھائیو کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ کیا ہم سارے مسلمان ایک خاندان نہیں ہیں؟ اور کیا ہر خاندان میں تھوڑے بہت جھگڑے نہیں ہوتے؟ کیا ہر خاندان میں تھوڑے بہت ناراضگیاں نہیں ہوتی؟ کیا کرتے ہم اپنے سسٹم چلاتے ہیں نا۔ ایک گھر میں جب اولاد ہوتی ہے تو اولاد روزانہ لڑتی ہے، بھائی بہنوں سے لڑتے ہیں، بہنیں بھائیوں سے لڑتی ہیں۔ وہ بھائی شادی کے بعد اگر تھوڑی لڑائی ہو جائے تو آسمان گر پڑتا ہے، وہی ہے نا۔ شادی سے پہلے بھی تو لڑتے تھے نا، اس نے میرا یہ لے لیا، اس نے میرا وہ لے لیا، یہ ایسا ہو گیا، وہ بعد میں کیا ہوتا ہے؟ شام کو سارے ایک ہو جاتے ہیں، وہی بہن بھائی ہوتے ہیں۔ ایک مدت کے بعد جب گھر والے بن جاتے ہیں تو پھر چھوٹی سی بات پر میں نہیں جانا ہوتے، میں نہیں جاؤں گا اس کے پاس۔ یہ کیا رویے ہیں بھائیو؟ کب بدلیں گے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور خود قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں، سب سے زیادہ زور انہی چیزوں پر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں 6600 کچھ آیات موجود ہیں، جن میں سے 500 آیات یا لگ بھگ اس کے کچھ آیات احکامات بیان کرتی ہیں، باقی سارے معاملات بیان کرتی ہیں۔ سب سے بڑی قرآن کی آیت معاملات پر ہے، جو سب سے زیادہ ہم رف یوز کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ نے جو زور دیا ہے، معاملات لکھ لیا کرو، اسی اعتماد کر دیا، نہیں چاچے کا پتر ہے، بھائی ہے، بھرا ہے، میرا بڑا اچھا تعلق ہے۔ پھر جیسے اگلے پٹھے اکھلوندے ہیں نا، یہ آج سے کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں، ہمارے بڑے گاؤں میں جگہ دے پترا تو اتنے مکان بنا لے، خیر ہے تو رہ پئی تھے، ہوں وہ پنڈ آ گئے شہراں چ، وہ زمین جہے کوڈیاں دے پاس ہی وہ بن گئی سونے دے پا۔ کتنے لوگوں نے قبضے واپس لے، کتنے لوگوں نے اب بھی بیان دیے ہیں، انہوں نے کہا میرا دادا دے گیا سی، میں واپس نہیں لینی۔ اور کتنے لوگوں نے جناب دیکھے ہیں کھاتے کہ جناب کدے کدے کول ساڈی دمی ہے، بیان تے کوئی نہیں ہویا، دادا نیکی کر گیا سی، مر گیا، ہن کتنی نیکی ہے بھی۔ کیا کر رہے ہیں یار ہم؟ یہ زمینیں ہمارے ساتھ جائیں گی، یہ پیسے ہمارے ساتھ جائیں گے، یہ کتنی دیر تک ہم کر لیں گے؟ کتنا کر لیں گے ہم؟ خدا کی قسم میں مقدر کو نہ کم کر سکتا ہوں نہ بڑھا سکتا ہوں۔ جو میرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا نہیں وہ میرا نہیں ہے۔ یہ بات نہیں سمجھ آ رہی ہمیں۔ آج ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ میری کے جھگڑا ہے نا۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو عدالت میں جا کے کہتا تھا یہ میرا نہیں ہے، وہ کہتا تھا یہ میرا نہیں ہے۔ اب اندازہ کریں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مقدمہ آیا، دو دعوے دار تھے، ایک کہتا ہے یہ پلاٹ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میرا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بات سن لو۔ آپ نے حدیث بیان کی کہ جو کسی کی ایک گٹھ زمین پر قبضہ کرے گا، 7 توق جہنم کے گرما کر اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ آپ نے کہا اب بتاؤ یہ زمین کس کی ہے؟ ایک کہتا ہے محبوب مجھے نہیں چاہیے، میرے بھائی کو دے دیں۔ وہ کہتا ہے محبوب مجھے نہیں چاہیے، میرے بھائی کو دے دیں۔ ہمارے جھگڑے کیا ہیں؟ اتنے نالی ساڈی ہے، اتنے ایرا ساڈا ہے، اتنے بننا ساڈا ہے۔ کیا بننے تے بندے مردے نہیں جی؟ ویکھے بننا کنا کو ہوتا ہے جی؟ اج جیڈے اسی سیانے جٹ 9 انچ کا بننا نہیں ران دیں، اتنے بندہ نہیں ٹر سکتا۔ اچھا سواد نہیں آتی میں بننا چھانگے کی سواد لبدا نا،